اسلامک اسٹوریز کے معزز ساتھیوں کو محمد آصف کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر اسلامک اسٹوریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسٹری کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بتائیں گے۔ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ناظرین گرامی، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کا نام عثمان ابو عبداللہ اور ابو عمر کنیت لقب ذو النورین اور غنی ہے۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروا بنت قزیر ہے۔ آپ کی نانی ام حکم بیضہ بنت عبد المطلب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے چھٹے سال اور ہجرت نبوی سے 47 سال قبل قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ ایام جاہلیت میں حضرت عثمان بن عفان کا خاندان بڑی شان و شوکت کا مالک تھا اور اس خاندان کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد الشمس بڑی شان کے رئیسوں میں تھے۔ جوامردی اور بہادری میں یکتائے روزگار تھے۔ خلفائے بنو امیہ انہی امیہ کی طرف منسوب ہیں۔ قریش کا قومی پرچم عقاب اسی خاندان کے قبضے میں تھا۔ یہ خاندان بنو ہاشم کے ٹکر کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس خاندان کے افراد میں دوسرے قبیلے کی بنسبت دشمنی کے جذبات زیادہ پائے گئے۔ ابو سفیان بن حرب جو قبول اسلام سے پہلے غزوہ بدر کے بعد تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مد مقابل رہے، اسی اموی خاندان کے ایک فرد تھے۔ عفان اور ابو سفیان قریش کے دولت مند شرفا میں شمار کیے جاتے تھے اور بڑے پیمانے پر تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے عام عرب کی روش سے ہٹ کر لکھنا پڑھنا سیکھا۔ عہد شباب کا آغاز ہوا تو تجارت سے وابستہ ہو گئے اور آپ اپنی دیانت و صداقت کی بنیاد پر ترقی کر کے قریش کے مالداروں میں گنے جانے لگے۔ ناظرین گرامی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کے 34ویں سال میں قدم رکھا تھا کہ مکہ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا۔ اسی آواز سے آپ کے کان بالکل ناآشنا تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کی ترغیب دی۔ حضرت ابو بکر کی تبلیغ اتنی مؤثر ہوئی کہ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا ارادہ ہی بنا رہے تھے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر تشریف لے آئے اور فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انہی جملوں کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان نے اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو شرف دمادی بخشا۔ اپنی منجلی صاحبزادی حضرت رقیہ کو آپ کے عقد میں دے دیا۔ ناظرین گرامی، جو پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی، اعلان نبوت کے بعد ابو لہب نے دشمنی میں عتبہ پر دباؤ ڈال کر طلاق دلوا دی تھی۔ مکہ میں اسلام کی روز بروز ترقی مشرکین کے غیظ و غضب میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ مسلمان ہر طرح سے ستائے جا رہے تھے اور حضرت عثمان غنی بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ خود ان کے چچا نے انہیں باندھ کر مارا۔ اپنوں نے دشمنی اور روگردانی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اتنی سختیاں بڑھ گئیں کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کو لے کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا۔ یہ پہلا قافلہ تھا کہ جس نے دین اسلام کی خاطر وطن اور اہل وطن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں چند سال رہے۔ قریش کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر صحابہ اکرام مکہ واپس آ گئے۔ یہاں معاملہ برعکس دیکھ کر بعض صحابہ اکرام پھر حبشہ چلے گئے، مگر حضرت عثمان واپس نہ ہوئے۔ مکہ کا ماحول پہلے سے زیادہ بدتر تھا۔ ظلم کے پنجے اپنی گرفت اور مضبوط کر چکے تھے۔ جب ظلم کی آندھیاں تیز ہو گئیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام مدینے کے ہجرت کی عام اجازت دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا۔ مدینے میں اوس بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اور اوس بن ثابت کے درمیان رشتہ
مواخات قائم کر دیا۔ ناظرین گرامی، مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی بڑی دقت تھی۔ پورے شہر میں ایک ہی کنواں بئر روما تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا، اس نے اس کنویں کو ذریعہ معاش بنا لیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پریشانی دیکھی تو آپ اسے خریدنے کی فکر میں لگ گئے۔ بے دقت تمام یہودی نصف کنواں بیچنے پر آمادہ ہوا۔ آپ نے 12,000 درہم میں نصف کنواں خرید لیا اور یہ شرط پائی کہ ایک روز حضرت عثمان کی باری ہوگی اور دوسرے دن یہودی کی۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی تو مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے کہ دوسرے دن بھی کام میں آ جاتا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اب نفع نہیں ہو سکتا تو بچا ہوا آدھا کنواں بھی حضرت عثمان کو فروخت کرنے پر راضی ہو گیا، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ آدھا بچا ہوا کنواں بھی بیچنے پر راضی ہو گیا۔ آپ نے بچا ہوا آدھا 8,000 درہم میں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ناظرین گرامی، مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے بڑی سازگار ثابت ہوئی، لیکن مشرکین مکہ مسلمانوں کو یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، لہٰذا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے جنگ و جدال کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے جو رمضان 2 ہجری میں پیش آئی۔ اس جنگ میں آپ شریک نہ ہوئے۔ آپ کی اہلیہ رقیہ بنت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں بستر علالت پر تھیں، اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا اور خود 313 مجاہدین کا ایک مختصر سا لشکر لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان پوری تندہی کے ساتھ تیمارداری میں لگ گئے، لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ چند روز کے بعد وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، حضرت عثمان اور حضرت اسامہ بن زید تجہیز و تکفین میں تھے کہ بدر کے فتح و کامرانی کا مزدہ جاں فضا ملا۔ حضرت عثمان پر دوہرا غم نازل ہوا، ایک حضرت رقیہ کی وفات اور دوسرا بدر کے عدم شرکت کا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کی واپسی کے بعد آپ کو مجاہد قرار دیا اور مال غنیمت اور ثواب میں برابر کا حصہ دار قرار دیا، اور اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا عقد کرا دیا۔ آپ کے عقد میں یک بعد دیگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں آئیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی کہ 2 نور والا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔